السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کے خدمت میں عشق و مستی کے ایک اور رانورد عظیم الشان صحابی رسول سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گرامی القدر سامعین، یہ عظیم الشان صحابی ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقۃ الحمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیافی بھائی طفیل بن عبداللہ کے غلام تھے، نسلاً حبشی تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو وہ خوش نصیب جو اوائل اعلان ہی میں سعادت اندوز اسلام ہوئے تھے ان میں شامل ہیں۔ جس طرح گزشتہ نشستوں کے اندر ان اولی مسلمانوں کے ساتھ قریش کے مظالم کا تذکرہ گزرا ہے، تو جب ایک کمزور نحیف الجثہ اور ایک غلام اعلان نبوت پہ لبیک کہتا تھا تو اس پہ کس قدر مظالم، کس قدر صحوبتوں کا ٹوٹ پڑنا یقینی تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ گرامی القدر سامعین، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشرکین نے حد درجہ ستایا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کر ریت کے اندر گھسیٹا جاتا، کانٹوں پر لٹا کر اس پر گھسیٹا جاتا تھا۔ تو اس نحیف الجثہ انسان کے سینے کے اندر اللہ رب العزت نے جو دل رکھا تھا وہ فولاد کا تھا۔ یہ سارے مصائب، یہ سارے علام، یہ سارے دکھ اور تکلیفیں استقلال اور استقامت کے ساتھ جھیل گئے، برداشت کر گئے، لیکن پائے ثبات کے اندر لغزش نہ آنے دی۔ یہ وہ عظیم الشان انسان تھے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، دیکھا مشرکین کانٹوں پہ لٹا رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، کانٹے چبو رہے ہیں، داڑھی مبارک پکڑ کر تھپڑ مار رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مظلوم کی یہ حالت دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ مراد مل گئی، اب ہر وقت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پیتے تھے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے۔ یہ عظیم الشان انسان ہے جو بدر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہا اور خوب داد شجاعت دی ہے۔ پھر اگلے سال احد کے میدان میں بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفاقت کا ایک ایسا اعزاز حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے جس کے لیے دوسرے برگزیدہ صحابہ کرام علیہ رضوان ساری زندگی تڑپتے رہے، ساری زندگی اپنے اس محرومی پر روتے رہے، اور وہ اعزاز تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رفاقت سے محروم رہنا۔ وہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آئی تھی، لیکن جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر جا کے روپوش ہوئے ہیں تو اس دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے علاوہ جو بندہ اس راز سے آگاہ تھا وہ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چراتے تھے،
اور دن بھر ان بکریوں کو چرا کر جب شام کو واپس گھر کی طرف لاتے تو غار کے دہانے پہ لا کے کھڑا کرتے، پھر دودھ دوتے تھے اور ہجرت کی ان رائیوں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کو پیش کرتے، پھر بکریاں لے کے گھر آتے۔ اب جب تیسرے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور بادشاہ صدق و وفا ہجرت فرما رہے ہیں تو یہ خوش بختی اور خوش نصیبی سیدنا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں بھی آ گئی کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہجرت میں شامل ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اونٹ کی پشت پہ بٹھایا پیچھے، اور ہجرت کے اس قافلے میں عامر ابن فہیرہ بھی شامل ہو گئے۔ یہ وہ اعزاز ہے کہ جس کی دنیا کی کوئی ٹائٹل، دنیا کا کوئی اعزاز، دنیا کی کوئی بشارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جب مدینہ کے اندر آئے ہیں ابتدائی دور کے اندر، چونکہ مکہ اور مدینہ کی آب و ہوا میں فرق تھا، تو مہاجرین بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیمار ہوئے، اور جب یہ خبر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ مہاجرین بیمار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس مدینے کو ہمارے لیے مکہ کی طرح بنا دے، یا مکہ سے بھی زیادہ ہمارے لیے اسے صحت افزا بنا دے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، آپ صحت یاب ہوئے۔ تو جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم قبیلے کی طرف اپنے وہ 70-72 قراء بھیجے، ان میں حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو جب یہ قافلہ بئر مہونہ پہ پہنچا اور عامر ابن طفیل نے غداری کرتے ہوئے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کو شہید کیا ہے، تو جس آدمی نے حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، فرمایا یہ کھڑے تھے تو میں نے ان کی پشت پر زور سے نیزہ مارا ہے، یہ منہ کے بر گرے اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے جس نے میری دل کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیا۔ فرمایا جب یہ گرے تو فرمایا فزت واللہ، اور پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک جماعت آئی ہے اور سیدنا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف چلی گئی۔ بعد میں ایک صحابی جو شہید ہونے سے بچ گئے، اور وہ بھی اس وجہ سے بچ گئے تھے کہ عامر ابن طفیل کی والدہ نے ایک منت مانی ہوئی تھی، تو اس منت کو پورا کرنے کے لیے اس ایک صحابی رسول کو جو چھوڑا گیا ہے، تو عامر ابن طفیل جبار اسلمی سے یہ واقعہ سننے کے بعد اس صحابی رسول کو ان مقتول صحابہ میں لے آیا، اور ایک ایک کے حسب نسب کے متعلق، ایک ایک کے مقام اور مرتبے کے متعلق جانا۔ جب سب کے متعلق جان چکا تو فرمایا کہ تمہارے ان ساتھیوں میں سے سب پورے ہیں یا کوئی نظر نہیں آ رہا؟ تو وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے فرمایا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے۔ تو عامر ابن طفیل نے پوچھا کہ وہ کیسا آدمی تھا؟ صحابی نے جواب دیا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب تھا، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ متبع تھا۔ پھر جبار اسلمی کو بلایا، انہوں نے یہی واقعہ آ کر اس صحابی رسول کو سنایا کہ میں نے جب انہیں نیزہ مارا تو یہ کیفیت ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا۔ تو حضرت جبار اسلمی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو کیفیت تھی، اس جملے نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا، حالانکہ میں اس کے معنی اور مفاہیم نہیں جانتا تھا۔
تو بعد میں حضرت ضحاک بن ابو سفیان اسلمی کے پاس گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قبیلے کے عامل تھے. تو میں نے جب ان کے سامنے یہ واقعہ عرض کیا کہ میں نے جب انہیں شہید کیا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ فزت واللہ، اور آسمان سے ایک جماعت اتری ہے اور اس نے حضرت عامر ابن فہیرہ کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے. تو اس جملے میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ حضرت ضحاک نے فرمایا فزت واللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی مقصد زندگی میں کامیاب ہو گیا. اور اس کے اعزاز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اکرام فرمایا کہ تاکہ ان کی نعش کی بے حرمتی نہ ہو سکے، اللہ نے فرشتے بھی بھیج کے ان کی نعش کو آسمان کی طرف اٹھا لی. تو فرمایا پھر حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام تو میرے سینے کے اندر اسی وقت اتر چکا تھا، لیکن میں نے باضابطہ کلمہ پڑھا ہے اور میں ہلکے بگوش اسلام ہوا ہوں. سامعین گرامی القدر، اللہ رب العزت ہمیں اپنی نظیم تاریخی کرداروں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ان کی اطاعت، اتباع اور ان کے ساتھ نکالی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم. ملتے ہیں اگلی ویڈیو.